الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منہا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 70، 7واں پارہ۔ ارشاد باری تعالیٰ وذر الذین، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، کن کو؟ اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، اور وذکر بہ، اور انہیں یاد کراؤ اس کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کے ساتھ، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ ان کی کرتوتوں نے، ان کے اعمال نے ان کے نفس کو ہلاک کر دیا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور لیسا، کوئی بھی نہیں ہوگا، لہا، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، دوست، مددگار، ولا شفیع، سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ بدلے میں سارا بدلہ دے دیں، بدلے میں ساری دنیا دے دیں، سارا کچھ جو کچھ ہے سارا کچھ دے دیں، لا یؤخذ منہا، تو ان سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے یہی ان کے لیے ہے۔ لہم شراب من حمیم، اور ان کے لیے کھولتا ہوا پیپ والا پانی ہے، ریشے دار۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے، تفسیر اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ جو لوگ اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیں ان کو چھوڑ دو۔ کھیل تماشا کیا ہے؟ دیکھیں کفار نے تو کھیل تماشا بنایا ہی تھا، جیسے دیکھیں ہولی جو ہندوؤں کا تہوار ہے، ان کا مذہبی تہوار تھا، لیکن آج کل جو ہولی میں ہو رہا ہے دین کا ایک کام بھی نہیں ہوتا، شراب پی جاتی ہے، شراب، کباب اور شاداب۔ اسی طرح عیسائیوں کا دن دیکھ لیں، کرسمس، بڑا دن، کیا ہوتا ہے؟ رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں۔ اب اپنی بھی بات کر لیں ذرا، ہے تو کڑوی کسیلی ہی۔ ہم نے اپنے تہواروں کو کیسے منانا شروع کر دیا ہے؟ یہ جی شب برات ہے، اللہ گلا ہو رہا ہے، چھریاں پٹاخے چل رہے ہیں بس، اور یہ کھیل تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہماری عیدیں بھی کیسی ہو گئی ہیں؟ گاؤں تو تھوڑا سا پیچھے ہیں، شہروں میں تو کیا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہ عید منائی جا رہی ہے۔ اب ٹی وی پر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے عید کو، سارے وہ کنجر لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے ٹی وی کے اوپر بلائے ہوتے ہیں۔ کیا سارا ملک کنجروں کا ہے؟
حضرت عبداللہ بن عباس جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ انہیں قرآن کا فہم عطا فرما، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کی عیدیں ہیں، یہ جو تہوار ہیں، یہ اللہ کے ذکر اذکار کے لیے ہیں، یہ خوشی کے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرے دین کے مطابق چل رہے ہیں، تیرا شکر ہے۔ ہم دیکھیں ایک عید آتی ہے، چھوٹی عید کیا ہے؟ رمضان ہے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ اللہ کیا، تلاوت کی، استغفار کیا، گڑ گڑائے اللہ کے حضور، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی۔ اس بات کی خوشی ہے۔ گویا تہوار کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا نام تہوار ہے۔ ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ اسی طرح ہم اپنی شادی بیاہ دیکھ لیں، یہ نکاح ایک سنت طریقہ ہے، ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، لیکن ہم نے جو کھیل تماشا بنا دیا سارا، ایک خطبہ اور نکاح جو پڑھا جاتا ہے وہی بس اسلامی رہ گیا، باقی سارا کچھ غیر اسلامی نہیں ہو گیا۔ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، اللہ کا قرآن، میں حیران ہوں کہ ایک ایک چیز اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اس طرح بیان کر دی ہے۔ فرمایا بظاہر تو کافر مراد ہیں جو اپنے دین کو جنہوں نے کھیل تماشا بنا دیا۔ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے، اہل ایمان کو حکم ہو رہا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ بتائیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول چھوڑ دیں اس کا پیچھے بچا کیا ہے؟ کوئی چیز رہ گئی ہے اس کے پاس؟ کیا یہ سزا کم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی ناراض ہو جائیں، وہی چھوڑ دیں؟ اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے اپنے دین کو لعب اور لہو بنا دیا، کھیل تماشا جسے اردو میں کہہ لیں، بنا دیا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پر، وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور اللہ کے دین کو بھول گئے۔ یہ مال و زر، یہ اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، جائیداد کی کثرت، کرسی کا، اقتدار کا ہوس اور دیگر انسانی جو خواہشات کی ہوس ہے، اس نے دھوکے میں ڈال دیا انسان کو، اور وہ اپنی اصل منزل سے پیچھے ہٹ گیا، اپنی اصل منزل کو، منزل مقصود کو بھول گیا۔ حکم ہوا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاؤ تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھنس نہ جائے، تاکہ اس کا نفس پھنس نہ جائے کہیں۔
جب اللہ کے دین سے دور ہٹیں گے تو پھر تو انسان راہ حق سے بھٹک گیا. جب راہ حق سے بھٹک گیا تو پھر عذاب کی لپیٹ میں پھنس گیا، آ گیا پھر عذاب کی لپیٹ میں. تو اللہ نے فرمایا دیکھ لیس لہا من دون اللہ. دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی سفارشی ہوتا ہے، کوئی مددگار ہوتا ہے، کوئی خاندان، کوئی برادری، کوئی بڑا آفیسر یا کوئی وزیر، کوئی سفیر، کوئی کہیں نہ کہیں انسان پھنس جائے تو جان کسی نہ کسی کی سفارش کے ذریعے بندہ چھڑوا لیتا ہے. دنیا میں تو یہ چلتا ہے نا. لیکن اللہ نے فرمایا جو پھنس گیا، اللہ کے عذاب میں پھنس گیا، یا اللہ رب العالمین نے اس کی پکڑ کر لی کسی معاملے میں، تو پھر اللہ کے سوا اسے نہ کوئی چھڑا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے. وہ تو دن بڑا سخت ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کسی کی سفارش کیا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کوئی کسی کی دنیا میں تو تم سمجھتے ہو کہ شاید کوئی مدد کر دے، لیکن آخرت میں اس وقت اللہ کے سامنے جب روبرو کھڑے کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا اللہ کے سوا. اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، دیگر لوگ جو ہیں نیک وکار جو ہیں وہ سفارش کریں گے، شہید سفارش کرے گا، یہ کیسے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. فرمایا لیس لہا من دون اللہ کے سوا تو جو شفاعت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا شہداء کی یا نیک لوگوں کی، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی. لہذا وہ چیز جو ہے وہ آیت کے خلاف نہیں ہے، وہ اس کے مطابق ہے. جب اللہ کسی کو اجازت دیں گے تو وہ سفارش کرے گا، گویا وہ اللہ نے ہی مدد کی ہے. کسی کے حق میں اگر امت کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ہوگی تو وہ گویا اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہی ہوگی. لیکن کافروں کے لیے فرمایا کہ ان کا اس دن کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ آج کافروں کے بارے میں ہے. ان کے لیے کوئی بھی اس دن مددگار نہیں ہوگا، کسی بھی کی بھی کوئی سفارش قبول، کافر کے لیے کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. مثلا حضرت نوح کا بیٹا حالت کفر میں غرق ہو گیا نا، حضرت نوح بھی اس کے لیے سفارش کریں گے تو قبول نہیں ہوگی. کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، نہ اس کی مدد ہوگی. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پھنسے ہیں. اللہ اکبر. لہم شراب من حمیم، بڑی سخت عذاب میں ہوں گے، سخت پیاس بھی ہوگی جہنم میں، پانی 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 پکاریں گے، اللہ ان کی طرف بس توجہ ہی نہیں کریں گے. ایک عرصہ گزر جائے گا، ہائے پانی ہائے پانی پانی. اللہ فرشتوں کو، جہنم کے فرشتوں کو کہیں گے چلو جہنم کی پیپ جو ہے گرم کھولتا ہوا پانی نہیں پلا تھا. وہ پانی جب پئیں گے ہائے
ان کی آنتڑیاں تک باہر، زبان تک لٹک جائے گی، اتنا گرم ہوگا۔ جہنم کا ٹمپریچر کتنا ہوگا یہ خدا ہی جانے۔ وہ اس کا کہتے ہیں کچھ حصہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے نا، کچھ تھوڑا سا، تو ساری زمین جل کے راکھ ہو جائے، اور سارے سمندر اور جو سارے گلیشیئر ہیں وہ سارے کے سارے خشک ہو جائیں۔ قیامت تک دنیا زمین پر کوئی چیز نہ ہو، ایک پیالے کے برابر اگر یہاں اس سورج کے سینٹر کا درجہ حرارت 1.5 کروڑ درجہ سینٹی گریڈ ہے۔ جہنم کا کیا بتاؤں کیا ایسا ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانے۔ 1.5 کروڑ، 100 لاکھ کی بات نہیں، 1000 کی بات نہیں، 100 پہ درجہ حرارت جائے تو پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر 1000 درجہ سینٹی گریڈ آگ جلائی جائے اور اس کے اوپر لوہا ڈال دیا جائے تو 1000 پہ لوہا بھی پانی کی طرح پگھل جاتا ہے، وہ بھی پانی بن جاتا ہے۔ 1000 تو 1.5 کروڑ، صرف یہ جو ہمارا سورج ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری کئی زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں۔ جہنم کتنی بڑی ہوگی، کیسی ہوگی، بس اس کا اندازہ انسانی عقل نہیں لگا سکتی۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ساری عذاب ہی ہے۔ کیوں یہ ہوگا؟ ایسے ہی نہیں کسی کو بے گناہ کو، فرمایا بما کانوا یکفرون، جو یہ کفر بکتے رہے، جو یہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کفار والے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ ایسے ہی نہیں ہوگا۔ کھائیں اللہ کا، جسم اللہ کا استعمال کریں، زبان اللہ کی استعمال کریں، آنکھیں اللہ کی استعمال کریں، اور کریں اللہ کے حکم کے خلاف، سارا کچھ اللہ کا ہو اور پھر اللہ کے ہی خلاف استعمال کریں، اس لیے ہوگا۔ فرمایا بما کانوا یکفرون، اس لیے یہ سارا عذاب ہوگا کہ یہ کفر کرتے تھے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔